الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یتقبل اللہ من المتقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، رمضان المبارک کا رحمتوں والا، برکتوں والا اور مغفرتوں والا ماہ مکرم ہم سے رخصت ہو گیا، اور آج رمضان کے بعد شوال کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ میں نے قرآن کریم میں سے جو حصہ تلاوت کیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ رب العزت پرہیزگار اور متقی لوگوں کے اعمال کو قبول کرتے ہیں۔ ہمارے رب نے ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرمائی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن کریم سنا، تلاوت کی۔ اللہ کی توفیق سے یہ سب کچھ ہوا۔ اب اللہ سے ان کی قبولیت کی دعا کرنی ہے۔ دو لفظ ہیں، ایک کو قابلیت کہا جاتا ہے اور ایک کو قبولیت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں قابلیت شرط نہیں ہے، قبولیت شرط ہے۔ قابلیت کی کیا تعریف ہے؟ قابلیت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو فرمایا کہ قابلیت وہ انسان کے اندر ایک استعداد ہوتی ہے، ایبلٹی ہوتی ہے، انسان کے اندر صفات ہوتی ہے، اس کو قابلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ شخص کمالات والا ہے، یہ قابلیت ہے۔ یہ شخص اعلیٰ تعلیم والا ہے، یہ قابلیت ہے۔ یہ شخص حسن و جمال والا ہے، یہ قابلیت ہے۔ یہ صفات یہ قابلیت کو بیان کرتی ہے۔ اور قبولیت کس سے کہا جاتا ہے؟ قبولیت کہا جاتا ہے
کہ انسان کسی کو پسند آ جائے، وہ چیز جو کسی کو پسند آ جائے وہ اس کے ہاں قبول ہوا کرتی ہے، اور اس قبولیت کی پسند آنے کی کئی وجوہات ہوتی ہے۔ مثلا آدمی نے کوئی جگہ دیکھی، بڑا پیارا منظر ہے، بڑا اچھا منظر ہے، تو انسان کو وہ جگہ پسند آ جاتی ہے، یہ اس انسان کے نزدیک یہ قبول ہے۔ بہترین مکان بنا، آیا دیکھا پسند آ گیا، یہ قبول ہے۔ بہترین مسجد بنا دی گئی، آیا وہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا، یہ قبول ہے۔ آدمی کی پرسنالٹی اور شخصیت ایسی ہے کہ وہ انسان کو اچھا لگ رہا ہے، اس کی شخصیت اچھی لگ رہی ہے، تو یہ قبولیت ہے۔ یہ تو انسانوں کے یہاں قبولیت ہے، اور اللہ رب العزت کو جو پسند آ جائے وہ اللہ کے ہاں قبولیت ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، اب ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے اعمال ہمارے رب کو پسند آ جائیں، قبول ہو جائیں اللہ رب العزت کے ہاں، اور جب قبول ہوں گے تو انہی پر نجات ہے، اور اگر قبول نہیں ہوں گے تو نجات نہیں۔ ہم نے جو عبادات کی ان کی ہم حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ ہم نے رمضان المبارک سے جو سبق سیکھا، اب یہ سبق ہمارا پورا سال چلے، پھر ہے یہ قبولیت۔ اور اگر رمضان ہی میں حاصل کر لیا، آگے پھر دوبارہ وہی پرانی روٹین ہو گئی، تو یہ قبولیت نہ ہوئی۔ اور میں نے عرض کیا کہ ہم جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں، اب وہ ہمارے اعمال قبولیت کے لائق تو نہیں ہیں، لیکن ہاں اگر اللہ پسند کر لے۔ ابن عطا سکندری ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جامعہ ازہر کے استاد گزرے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں ما فتح لک باب الطاعت وما فتح لک باب القبول، فرمایا کہ ہر طاعت کا دروازہ جو تیرے لیے کھلا ہے وہ ہر قبولیت کے دروازے کو نہیں کھولتا، بلکہ ہاں وہی تیرا اطاعت کا عمل قبول ہوگا جہاں قبولیت کا دروازہ کھلے گا۔ جب اللہ کیا قبول ہوگا تو وہ پھر منظور ہے، ورنہ منظور نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ ہر عمل مقبول بھی نہیں ہوتا، کبھی عمل بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اللہ کو پسند نہ آئے تو وہ قبول ہی نہیں ہے۔ ابلیس شیطان نے اتنی عبادت کی کہ لکھا ہے کہ کوئی چپا کائنات کا نہیں رہا جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن اللہ کیا قبول نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے کیا ارشاد فرما دیا؟ اللہ رب العزت نے اس کے لیے فرمایا اخرج منہا، نکل جاؤ یہاں سے، اخرج فإنک رجیم، یہاں سے نکل جاؤ، تو راندہ درگاہ ہے۔ وہ عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں تھی، کتنی عبادت کی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو پھر بھی مردود اور راندہ درگاہ قرار دیا۔ اسی طرح ایک بہت بڑا آدمی گزرا جس سے بلعم ابن باورہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بڑا نیک آدمی تھا ابتدا میں، اور اتنی عبادت اور اتنی نیکی کی کہ مستجاب الدعوات کہلانے لگا۔ مستجاب الدعوات اس سے کہا جاتا ہے کہ جو دعا کرے اور وہ دعا رد نہ ہو، وہ ہے مستجاب الدعوات۔ لیکن اللہ کیا اس کی یہ عبادت قبول نہیں تھی، اللہ رب العزت نے اس کی مثال دی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کتے کی مثال ہے،
کہ کتا زبان نکالتا ہے اور ہانپتا رہتا ہے، اور اس کا بھی یہی حال، چونکہ اس کی زبان نکل گئی تھی جب وہ اللہ کی نافرمانی پر آیا، تو پتہ چلا اللہ رب العزت کے ہاں قابلیت شرط نہیں ہے، اللہ کے ہاں قبولیت شرط ہے۔ قبول اگر اللہ کے ہاں عبادت ہے تو پھر یہ عبادت اس پر اللہ رب العزت اجر بھی عطا فرمائے گا، اور اگر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے تو اس پر کوئی اجر نہیں۔ میرے بھائیوں، اب میں آپ ذرا غور کریں، رمضان گزرا، روزے نے ہمیں سبق کیا دیا؟ ہم نے رمضان سے کیا سبق سیکھا؟ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ افطاری سے پہلے سب کچھ رکھا ہوا ہے، حلال چیزیں، کھانا ہے، پھل ہے، پانی ہے، شربت ہے، سب کچھ ہے، لیکن 1 منٹ پہلے بھی مجھے اور آپ کو کھانے کی اجازت نہیں۔ وہ حلال چیزیں حرام ہمارے لیے 1 منٹ پہلے بھی، اور سحری ختم ہوئی، سحری ختم ہونے سے 1 منٹ پہلے یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے لیے حلال ہیں، لیکن جو ہی مقبول صاحب نے سائرن بجا دیا، فاروق اعظم مسجد سے سائرن بجا، اب سب کچھ سامنے رکھا ہوا ہے لیکن اب یہ حلال نہیں۔ گویا روزے کا معنی ہے امساک، رک جانا، تو مجھے اور آپ کو بتا دیا افطاری سے 1 منٹ پہلے بھی رکنا پڑے گا، اور سحری ختم ہونے کے بعد 1 منٹ پہلے رک جا، سحری ختم ہوئی 1 منٹ کے بعد بھی تو نہیں کھا سکتا، اب تجھے رکنا پڑے گا۔ تو روزے کا معنی رکنا ہوا، گویا حلال چیزوں سے رکنا، حرام سے تو رکنا ہی ہے، پوری عمر رکنا ہے، حلال چیزوں کی بات کر رہا ہوں، حلال چیزوں سے رکنا ہے۔ فرما دیا رک جا، اب یہ آدمی رک گیا۔ اور دوسری بات کہ روزہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک دن کی روشنی میں رک جا، اور رات کی تاریکی آئی تو اب نہیں رکنا، اب کھاتا جا۔ تو پتہ چلا روزہ رکنے کا نام ہے۔ اب ذہن میں رہنا چاہیے کہ روزہ بھی 2 طرح کا ہمیں بتا دیا۔ یہ روزہ جو ہم رکھتے ہیں روزانہ رمضان میں، یہ چھوٹا روزہ ہے۔ کہہ دیا انسان تو اس چھوٹے روزے میں حلال چیزوں سے بھی رک جا، صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک رک جا۔ رک گیا یہ آدمی، تو مجھے اور آپ کو اس نے سبق یہ دیا کہ انسان تو بڑا روزہ جو ہے اس میں بھی رکتا رہے۔ اور بڑا روزہ کیا ہے؟ بڑا روزہ کسی کا 60 سال کا، کسی کا 50 سال کا، کسی کا 70 سال کا، کسی کا 80 سال کا۔ جب چھوٹے روزے میں تجھے رکنے کا حکم ہے، حلال چیزوں سے تو رک گیا ہے، تو بڑے روزے میں بھی تجھے رکنا پڑے گا۔ جوان ہونے کے بعد، یہ جوان ہوا، جوانی تک تو جو مرضی کرے کچھ نہیں تھا، بالغ ہو گیا، اب اس پر احکامات آ گئے، اب پابندیاں آ گئی۔ اب کہا انسان تو 60 سال تک رکتا رہے گا، 70 سال عمر ہے تو رکتا رہے گا، 80 سال ہے تو رکتا رہے گا، یہ روزہ رکھے گا۔ روزہ کس سے رکھنا ہے؟ تو نے اب یہ روزہ رکھنا ہے، غیبت آئی دیکھ لے، رک جا، اب آگے نہیں بڑھنا، قدم قدم پہ تجھے رکنا پڑے گا۔ اب چغلی کا موقع آیا، رک جا، اب آگے نہیں بڑھنا، اب یہ روزہ ہے تیرا۔ کیوں؟ تو نے ٹریننگ کر لی ہے رمضان میں 30 دن، وہاں حلال چیزوں سے رکا ہے، رکنے کی وہاں ٹریننگ کر لی ہے، اب یہاں تجھے رکنا پڑے گا، باقی 11 مہینے بھی رکنا پڑے گا، عمر ساری رکنا پڑے گا۔ جھوٹ آیا، قدم آگے بڑھانا ہے، خبردار رک جا، یہ جھوٹ ہے، یہاں نہیں اس پہ چلنا۔ رشوت لینے کی باری آئی، خبردار رک جا، اس لیے کہ یہ حرام ہے، اس سے روزہ ہے تیرا۔ زمین پہ قبضہ کرنے کی باری آئی، رک جا، اس لیے کہ تیرا روزہ ہے، تو نے رمضان میں روزہ رکھ کر ٹریننگ کر لی ہے رکنے کی، لہذا اب تجھے رکنا پڑے گا، اب رک جا۔
کسی کا مال ہڑپ کرنا ہے تو نہیں، اب تجھے رکنا پڑے گا۔ کیوں؟ تو نے ٹریننگ کر لی ہے، اب رکنے کی ٹریننگ کر لی ہے، لہٰذا اب تجھے رکنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک میں ہمیں ٹریننگ دی گئی کہ ایک چھوٹے روزے پر تو حلال چیز سے رکا ہے، تو جو تیرا بڑا روزہ ہے، تیرے بالغ ہونے سے لے کر موت کے فرشتے ملک الموت کے آنے تک کا جو روزہ ہے، اس روزے میں بھی تجھے رکنا چاہیے، اس روزے کو نہیں توڑنا چاہیے، اس میں بھی رکنا چاہیے۔ اور جب اس میں بھی رکے گا، اعمال کر لے گا، رک جائے گا، تو بدلہ کیا ملے گا؟ فرمایا بدلہ یہ ملے گا کہ تجھے جنت تو میرا رب اپنی مرضی سے دے گا، رب کے فضل سے جنت ملے گی۔ لیکن جب تو یہ بڑا روزہ رکھے گا تو تجھے جنت میں جو پلاٹ الاٹ کیا جائے گا وہ تیرے اس روزے کے صدقے میں، تیرے اعمال کے بدلے میں تجھے وہ پلاٹ الاٹ کیا جائے گا، وہ درجات الاٹ کیے جائیں گے۔ لہٰذا اب انسان تجھے ان ساری چیزوں سے رکنا چاہیے۔ تو یہ رمضان مجھے اور آپ کو اس بات کی ٹریننگ دے رہا ہے، مشق کروا رہا ہے کہ جب تو چھوٹے روزے سے رکا ہے، چھوٹے روزے میں تو حلال چیزوں سے رکا ہے، تو بڑے روزے میں بھی تجھے رکنا پڑے گا۔ لہٰذا یہ بتایا جا رہا ہے۔ اب حسد کا موقع آیا تو خبردار، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، خبردار رک جا حسد سے، حسد اس طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ رک جا، چغلی کی باری آئی، رک جا۔ لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ وعدہ توڑنے کی باری آئی، خبردار وعدہ کر کے نہ توڑ، اب قدم رکنا پڑے گا تجھے، رک جا، بریک مارنی پڑے گی اب یہاں پر۔ کیوں بریک مارنی پڑے گی؟ کہا اس لیے کہ الکریم و اذا وعدہ وفا، کریم وہ ہے عزت والا جو وعدہ کرے اور پورا کرے، اور منافق وہ ہے کہ اذا وعدہ اخلفا، جب وعدہ کرے تو وعدہ کی خلاف ورزی کرے۔ اور آپ ذرا غور کریں، دیکھیں رکنا ہمیں کہا گیا رمضان میں، تو چھوٹے روزے میں بھی رکو، بڑے میں بھی رکو۔ ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، رش میں جا رہا ہے، اگر اس کو بریک مارنا نہیں آتا، رکنا نہیں آتا، وہ تو تباہ و برباد ہو جائے گا، اپنی گاڑی کا بھی بیڑا غرق، دوسرے کی گاڑی کا بھی بیڑا غرق، خود بھی گیا، دوسرے کو بھی ختم کر دیا، اور کیا کیفیت ہو گئی؟ فرمایا اسی طرح وہاں سے بریک مارنی پڑتی ہے۔ تو فرما دیا انسان تو نے روزہ رکھا ہے، اب بڑا روزہ بھی تو نے رکھنا ہے، لہٰذا جب تو باہر نکلے گا دائیں بائیں معصیات گناہوں کی بھیڑ ہوگی، رش ہوگا، لہٰذا وہاں اب تو اپنی نظروں کی حفاظت کر، آنکھوں کو بریک مار لے، روک لے، ورنہ اگر اپنی آنکھوں کو نہیں بریک مارے گا، نظروں کو محفوظ نہیں کرے گا، تو فرمایا کہ یہ نظریں شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، لہٰذا کل جہنم ان کی وجہ سے جلنا پڑے گا۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والوں سے کہو اپنی نظروں کو جھکا دیں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی آنکھوں کی نظروں کی بریک ماریں اور نظروں کو جھکا دیں۔ وہ گاڑی کا بریک نہیں مارے گا، بریک فیل ہوگی تو گیا، ختم، تباہ۔ یہاں بھی بریک نہیں لگی تو تباہ ہو گیا۔ تو چل رہا ہے، تو بول رہا ہے، اب زبان کا بھی روزہ ہے، لہٰذا اپنی زبان کو چغلی، گالی، غیبت، گانوں سے، موسیقی سے روک لے، بریک مار لے، اور اگر بریک نہیں مارے گا تو تباہی کی طرف جائے گا۔ تیرے کانوں کا بھی روزہ تھا، اب پوری عمر بڑا روزہ کانوں کا بھی رکھ لے کہ ان کانوں میں میوزک کی صدا نہ آئے، موسیقی کی آواز نہ آئے، اس میں تو اچھی خیر کی بات آئے، قرآن کی صدایں آئیں۔ اگر کہیں اس بھیڑ میں جا رہا ہے فوراً بریک مار کر روک لے تاکہ کوئی اور بات نہ سن سکے۔ فرمایا تیرے ہاتھوں کا بھی روزہ تھا، اب بڑا روزہ ہاتھوں کا رکھ، تیرا ہاتھ کسی ظلم کی طرف آگے نہ بڑھے، کسی پر ظلم نہ ہو، تیرا پاؤں کسی کی طرف ظلم کے لیے آگے نہ بڑھے، ہاں تیرا دل و دماغ غلط نہ سوچے،
گناہ کا نہ سوچے، ان سب کا روزہ رکھ کر بریک مار لے۔ بریک مارے گا تو پھر ہے، ورنہ بریک نہیں مارے گا تو تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ یہ مجھے اور آپ کو روزہ بتا رہا ہے۔ روزے سے ہم نے یہ سیکھا کہ جب چھوٹے روزے میں ہم نے بریک مار لی ان حلال چیزوں پر، تو بڑا روزہ بلوغ سے لے کر مرتے دم تک، اس وقت تک کا جو روزہ ہے اس میں بھی بریک مارنی پڑے گی، رکنا پڑے گا۔ یہ سبق مجھے اور آپ کو رمضان المبارک نے دیا۔ دوسری ایک اور چیز مجھے اور آپ کو یہاں معلوم ہوئی، کیا؟ آپ دیکھیں اور غور کریں، رمضان المبارک میں کیا حکم ملا؟ پورا دن نہ کھاؤ، مت کھاؤ، مت کھاؤ، مت کھاؤ، حکم آ گیا، روکا جا رہا ہے مت کھاؤ۔ اور باہر جاؤ تو بورڈ جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں، یہ KFC کا بورڈ لگا ہوا ہے، جی آپ کو ڈسکاؤنٹ ہے، جی میکڈونلڈ کا بورڈ لگا ہوا ہے، رمضان میں آپ کو ڈسکاؤنٹ ہے، ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ۔ کھاؤ، وہ کھانے کا کہہ رہے ہیں، میرا رب نہ کھانے کا کہہ رہا ہے۔ تو اس سے جو مجھے اور آپ کو سبق ملا وہ یہ ملا کہ انسان کا وصف یہ ہے کہ وہ اپنے اسکیجول کے مطابق کھائے۔ سحری میں کھایا، پھر شام کو کھا رہا ہے، اس کا ایک اسکیجول بن گیا ہے۔ اور جانور کا کیا کام ہے؟ ہر وقت منہ مارتے رہنا، ہر وقت کھاتے رہنا، یہ جانور کا کام ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ انسان اور جانور میں یہ فرق ہے کہ انسان کا کھانے کا ٹائم مقرر ہے، اپنے وقت پہ کھاتا ہے، اور جانور جو ہے وہ ہر وقت کھایا کرتا ہے۔ لہذا پتہ چلا بابا، ہر وقت منہ نہ مارا کرو، خوب نہ کھایا کرو، کم کھایا کرو۔ اس لیے کہ انبیاء، سارے انبیاء میں جو قدر مشترک تھی وہ کیا تھی؟ کم کھانا، کم کھانا۔ اور جتنا کم کھانا کھاؤ گے اتنا ہی بیماریوں سے محفوظ رہو گے، اتنا بیماریوں سے محفوظ رہو گے۔ یہ رمضان کی مشق اور تربیت مجھے اور آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر وقت منہ نہ مارا جائے، بلکہ جو ہے اپنے ایک ترتیب بناؤ، اپنا ایک جو ہے وہ نظام الاوقات مقرر کرو، اور اس کے مطابق گویا کہ وہ اس طرح کرو، اور اس طرح یہ کیفیت ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جو ہم نے رمضان کے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اس پر اترانا نہیں ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود کیا کرو؟ ما عبدنا کا حق کا عبادتی کا، اللہ جیسا آپ کی عبادت کا حق تھا میں ادا نہ کر سکا۔ میرے آقا کتنی عبادت کرتے تھے رمضان کے علاوہ، رمضان میں آخری عشرے میں، لیکن پھر بھی کیا فرماتے تھے؟ ما عبدنا کا حق کا عبادتی کا وما عرفنا کا حق کا معرفتی کا۔ اللہ میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، میں تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، 40 سال، یعنی روزانہ کی میں بات کرتا ہوں، روزانہ عشاء وضو کیا، فجر تک جاگتے، فجر پڑھا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا جی؟ سو گئے، پھر آپ نے کام کیا، سوتے وقت سو گئے۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک۔ جب یہ بات کہی جائے تو کئی لوگوں کے پیٹ میں مروڑ پھر جاتا ہے، جی حقوق ادا نہیں کر سکے، وہ حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکے، کیا رات ہی کو حقوق زوجیت ادا کرنا ہے اور نہیں ہے اس کے علاوہ؟ امام اعظم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ پھر وہ متقی پرہیزگار شخص تھا، اور جب اتنا عبادت گزار، جب مکہ مکرمہ میں گئے، بیت اللہ کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، تیری عبادت کا جو حق ادا کرنا تھا وہ نہیں کر سکے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں اور آپ سوچے ہم نے کیا عبادت کی ہے؟ اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، تو پھر اجر کیسا؟ جب حق ہی ادا نہیں ہوا اجر کیسا؟ فرمایا ہاں تم تو یہی کرو، ہم عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، اجر اللہ کی محبت ہے، اللہ اپنی محبت سے اجر دے گا،
اور اس کی مثال میرے اکابر نے بڑی عجیب لکھی. فرمایا ایک آدمی اپنے بچے کو اسکول بھیجتا ہے، تختی دیتا ہے، وہ جا کر تختی لکھتا ہے، ویسے ہی لکیریں مارتا ہے، تختی پر سیاہی کو پھینکتا ہے. گھر آیا واپس، ابو میں نے تختی لکھی ہے. دیکھتا کیا ہے باپ؟ لکیریں لگی ہوئی ہیں، سیاہی لگی ہوئی ہے. باپ اس کو انعام نکال کر دیتا ہے، جاؤ فلاں سے بازار سے چیز لے کر آؤ. یہ باپ اس کو اس لکھائی کا بدلہ نہیں دیتا، باپ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے. تو میرا رب بھی اسی طرح، ہماری عبادتیں تو ویسی ہی ہیں لیکن ہمیں اس پر جو اجر دے رہا ہے وہ میرا رب جو ہے وہ محبت کا اظہار کر رہا ہے، محبت کا اظہار کر رہا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہو کہ ہمیں اللہ جنت عطا کرے گا، یہ ہماری عبادت کا بدلہ نہیں ہے، اللہ کے فضل سے جنت ملے گی. ہاں اعمال کے بدلے میں اللہ پھر جنت میں ہمیں جگہ الاٹ کریں گے، درجات الاٹ کریں گے، کسی کے درجے زیادہ، کسی کے کم، کسی کے اسے کم، یہ وہ اعمال کی وجہ سے ادا کریں. اس لیے کسی نے کیا کہا، جے کریں عدل تے تھر تھر کمن اچیا شانہ والے، جے کرے فضل تے بخشے جاون میں جے منہ کالے. اللہ کے فضل سے جائے گا، عدل سے بھی نہیں. تو ہمیں بھی اپنے اس پر اپنے اعمال جو رمضان میں روزے رکھے، جو عبادت کی، اس کی حفاظت کی کوشش کرنی چاہیے. اب اس کی حفاظت ایک تو وہی ہوئی جو میں نے عرض کیا کہ ہم نے روزے سے جو سبق سیکھا، اب 11 ماہ پورے ہمیں پھر رک جانا چاہیے گناہوں سے بھی. وہاں ہم حلال چیز سے رکے، اب آگے ہمیں حرام چیزوں سے رکنا چاہیے. ہمیں اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نظر کا بھی روزہ ہو، کانوں کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، اسی طرح ہمیں ہاتھ کا روزہ ہو، پاؤں کا روزہ ہو، ان ساری چیزوں کا روزہ ہو کہ ہمارے یہ اعضاء گناہ کی طرف نہ جائیں. تو اس سے ہمارے وہ اعمال محفوظ رہیں گے. اور دوسری جو چیز کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا میرا عمل مقبول ہے اللہ کیا؟ اللہ کیا میرا یہ عمل مقبول ہو گیا، کیسے پتہ چلے گا؟ علماء نے اس کی علامتیں بیان کی ہیں. فرمایا ایک علامت یہ ہے کہ اگر اس کا یہ عمل سنت کے مطابق ہے تو مقبول ہے، اگر سنت کے مطابق نہیں تو مقبول نہیں ہے. ہمیشہ اپنے عمل کو کرتے ہوئے دیکھو میرے نبی کے مطابق ہے، عمل کے مطابق ہے یا نہیں ہے. جو آقا کے صحابہ خلفائے راشدین نے کر دیا، علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین، تم پر لازم ہے میرے طریقے کو پکڑنا اور خلفائے راشدین کے طریقے کو پکڑنا. وہ سنت ہے. میں تراویح پڑھ رہا ہوں سنت سمجھ کر پڑھ رہا ہوں، میرے نبی نے بھی پڑھی لیکن 3 دن جماعت کے ساتھ نہ پڑھی، بعد میں نہیں کہ لازم نہ قرار دی جائے. عمر نے جماعت کے ساتھ شروع کروا دی، عمر کا عمل میرے آقا کا عمل ہے لیکن سنت ہے. عمر مجھ سے اور تجھ سے زیادہ عاشق رسول ہے، نبی کی زیادہ اتباع کرنے والا ہے. یہ جملہ بولنا عمر ہی نے تو پڑھی ہے، اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے؟ سنت کے مطابق عمل ہوگا قبول ہے، سنت کے مطابق نہیں تو قبول نہیں ہے. اور سنت کی مہر میرے آقا کا عمل، حضرات خلفائے راشدین مہدیین کا عمل ہے، اس کی مہر لگے گی تو قبول ہے، اور ان کی اطاعت کی فرما برداری کی مہر نہیں، قبول نہیں ہے. حضرت مجدد الفسانی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، مجاہد بھی گزرے ہیں. بیمار ہوئے، دانت میں تکلیف ہوئی، لونگ لے کر آیا مرید، لونگ لگنے لگے منہ میں، سامنے دیکھا، سامنے تو وہ لونگ کے 4 دانے ہیں. واپس کر دی، لے جا واپس. تمہیں پتہ نہیں حدیث میں آیا ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ اکیلا ہے اور تاک عدد کو پسند کرتا ہے. جب حدیث یہ آ گئی تم 4 کیوں لے کر آئے ہو، 3 کیوں نہیں لے کر آئے، تاک کیوں نہیں لے کر آئے؟ یہ بات تھی. پر میں نہیں استعمال کروں گا. پتہ ہونے کے باوجود تم نے ایسا کیوں کیا؟ بلکہ ان کا تو ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. فرمانے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیشہ جتنا ممکن ہوا عمل کر دیا، ایک سنت پر عمل ابھی تک نہیں کر سکا، تڑپتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میرے آقا کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بیٹا حضرت حسین چھوٹا بچہ تھا، میرے آقا نے اٹھایا تھا، پیشاب کیا، میرے آقا کے کپڑے گیلے ہو گئے. کاش کہ میرا کوئی نواسا ہوتا، مجھ پر اس طرح میرے کپڑوں پر پیشاب کرتا، میں اپنے نبی کے طریقے کو زندہ کر دے.
کہا بس یہ طریقہ مجھ سے رہ گیا، یہ عمل رہ گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، راستے میں سواری سے اتر کر ایک جگہ گئے، پیشاب کی حالت میں بیٹھے، پیشاب نہیں کیا، آئے واپس جانے لگے۔ قافلے والے نے کہا آپ نے ہمارا وقت ضائع کیا، قضائے حاجت بھی نہیں کی اور پھر اس طرح۔ فرمایا بھائی میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، میرے آقا سواری سے اترے، فلاں جگہ اس جگہ پر جا کر تقاضا کیا تھا، میں نے سوچا میں آقا کے عمل کی مشابہت اختیار کر لوں، اس لیے میں اتر کر گیا۔ یہ عمل تھا۔ تو سنت کے مطابق جو عمل ہوگا وہ قبول ہے، یہ قبولیت کی علامت ہے سب سے بڑی۔ دیکھنا چاہیے کہ میرا عمل سنت کے مطابق ہے یا سنت کے مطابق نہیں ہے۔ دوسری اس کی علامت یہ ہے کہ اس عمل سے مقصود اللہ کی رضا ہو، نام و نمود مقصود نہ ہو، دکھلاوا نہیں، اللہ کی رضا ہو۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اخلاص سے ہوگا قبول ہے، اور اخلاص نہیں تو قبول نہیں، یہ علامت۔ اور تیسری علامت اس کی فرمایا یہ ہے کہ اس عمل میں ہمیشگی ہو، یہ نہیں ایک دن تو تہجد اشراق چاشت طوابین پڑھ لیے اور دوسرے دن حضرت صاحب فجر کی نماز کے لیے ہی نہ آئے۔ ہمیشگی، احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کو وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو لگاتار ہو، جو کنٹینیو ہو، اور اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لہذا ہمیشگی ہو اعمال میں۔ جو شخص پابندی کرتا ہے اعمال کی، ہمیشگی کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا عمل قابل قبول ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور علامت تقوی، پرہیزگاری، گناہوں سے بچ رہا ہے اس عمل کی وجہ سے، تو یہ قبولیت کی علامت ہے۔ اور ایک اور یہ ہے کہ وہ عمل کیا پھر اور دل میں شوق بڑھتا ہے، یہ بھی قبولیت کی علامت ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی آپ نے فجر کی نماز پڑھی، جب زور کی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہو، علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی فجر کی نماز قبول کر لی ہے۔ اگر قبول نہ ہوتی، زور کی توفیق نہ ملتی، زور پڑھی، اب عصر کے لیے آ رہے ہو تو علامت اس بات کی ہے کہ اللہ نے آپ کی زور کی نماز قبول کر لیا جب یہ عصر کے لیے آ رہے۔ اور ایک اور علامت یہ ہے کہ اللہ سے قبولیت کی دعا کرنی چاہیے، دعا کہ یا اللہ میرے عمل کو قبول کر لے۔ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور حضرت اسماعیل نے تو کیا کہا، ربنا تقبل منا، اللہ قبول فرما دے۔ کئی مواقع پر میرے آقا نے قبولیت کی دعا کی، صحابہ نے قبولیت کی دعائیں کی، لہٰذا قبولیت کی بھی دعا کی جائے کہ یا اللہ یہ عمل آپ کی توفیق سے ہوا ہے، لہٰذا اس کو قبول بھی فرما دے تو یہ عمل قبول ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہی کہ اللہ کی توفیق سے جو ہمیں اعمال کی توفیق ملی ہے، اب ہم آگے ان کو محفوظ کریں، ان کو ضائع نہ کریں۔ اگر خدا نخواستہ ضائع کر دیا تو پھر کیا؟ اب رمضان میں جیسے ہم رکے رہے گناہوں سے، معصیات سے، آگے پوری زندگی بڑا روزہ رکھا اس میں بھی رکے رہیں گے تو یہ قبولیت کی علامت ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔